بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمرين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ قافلہ روز اول سے مسائل اور آزمائشوں کے سائے میں گزرا ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی، کائنات کی جلیل القدر شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. پھر اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام ان آزمائشوں کا، ان حالات کا شکار ہوئے. پھر ان کے بعد ان کے متبعین، ان کے ماننے والے، ان کے مطیع اور فرما بردار بندے جو حق کے ساتھی بنے اور اس قافلے کے وہ مسافر بنے، ان پر یہ حالات آئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے، جب آپ قرآن مجید کی 5 آیتیں لے کر سیدھے اہلیہ محترمہ کے گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا: یا خدیجہ، لیس الراحت بعد اليوم. اے خدیجہ، میری آرام اور راحت کے دن چلے گئے. اب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے بعد میں راحت کی زندگی گزار سکوں گا، چین کے ساتھ میں سو سکوں گا. کیوں؟
اس لیے کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے اور ایسا کلمہ اور ایسی دعوت دے کر بھیجی ہے، جب میں اس کا اظہار کروں گا غیر تو غیر میرے اپنے بھی میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مکے کی ہر گلی میں ہر قدم پر میرے لیے حالات پیش آئیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا۔ یہ دین ہی کچھ ایسا ہے، مذہب اسلام ہی کچھ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اس حقیقت کو کان کھول کر سن لو، جنت تمہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے ہرگز نہیں مل سکتی۔ جنت میں تم اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تو نعمتوں کا، وہ تو خوشحالی کا، وہ تو عیش و عشرت کا ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مکان ہے، اور وہاں تم آسانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ لوگ جنت کو حاصل کر لیں گے اور مومن و مسلمان بن کر زندگی گزار کر چلے جائیں گے آسانی کے ساتھ؟ نہیں، اللہ ان کو آزمائے گا، اللہ ان پر حالات لائے گا، اللہ ان کو مسائل سے دوچار کرے گا۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ کفار مکہ نے دین اسلام کی حفاظت اور اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا ہی اور تکلیفوں سے دوچار کیا ہی، لیکن اس کی قیمت آپ کی بیٹیوں کو بھی چکانا پڑا۔ میں نے غالباً 2 جمعہ پہلے عرض کیا تھا کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو ابو لہب غصے سے بے قابو ہو گئے اور گھر پہنچا اور بچوں کو اس نے بلایا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ابو لہب نے بچوں کے سامنے شرط رکھی کہ اس وقت تک تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج تمہیں باپ چاہیے یا بیوی چاہیے۔ بیوی چاہیے تو باپ نہیں ملے گا، باپ چاہیے تو بیویوں کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر عتیبہ بدبخت گیا اور حرم میں تشریف فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے دین کا انکار کیا، میں نے تیرے کلمے کا انکار کیا، میں نے تیری دعوت کو ٹھکرا دیا، اور تو نے میرے باپ کے شان میں گستاخی کی، میرے باپ کے متعلق تو نے بد دعا کی، چل اس کے نتیجے میں میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا۔ یہ کہہ کر نعوذ باللہ اس نے چہرے انور کی طرف تھوکا اور واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درد کو برداشت کر لیا، لیکن بیٹی کے گھر کو ٹوٹتا ہوا، بیٹی کی زندگی کو اجیرن ہوتا ہوا، بیٹی کے گھر کو اجڑتا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کو سہ نہ سکے، اس درد کو برداشت نہ کر سکے، بیٹی کی زندگی پر آنچ آئے، اللہ کے رسول نے اس درد کو برداشت نہیں فرمایا۔ اور کیسے برداشت کرتے؟ اللہ نے طلاق کے اندر وہ نحوست رکھی ہے، طلاق کے اندر وہ لعنت رکھی ہے کہ اس کے درد سے زمین تو زمین، سب سے زیادہ طاقتور عرش اللہ کا وہ بھی ہل جاتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اس سے زیادہ ناپسندیدہ، مکروہ، حلال اللہ کو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ خدا را اس پر عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا کہ تم زمین اور آسمان کو کیا درد دے رہے ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھنا، طلاق دینے سے پہلے سوچ لینا کہ تم زمین کو نہیں، تم اپنے بیوی اور سسرال کے گھر کو نہیں، اللہ کے عرش کو ہلا رہے ہو۔ طلاق دینے سے پہلے سوچ لینا کہ ایک بہت بڑی مصیبت تم اپنے سر پر اٹھا کر چل رہے ہو۔ یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ تم اسے 50,000 میں، لاکھ روپے میں بیچ دو۔ میں قوم کے ان نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا جن کو بڑا شوق ہے پیسے لے کر فیصلے کرنے کا، اپنی طاقت اور رعبداری کی بنیاد پر گھروں کو توڑنے کا اور جینوں کو اجاڑنے کا، جن کو بڑا شوق ہے، وہ ذرا غور سے سننا کہ تم اللہ کے گھر کو ہلا رہے ہو، تمہارا گھر کہاں بچے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے معمولی سمجھ کر دوسروں کی بچیوں کے زندگی کو برباد کر دیا، آج ان کی بیٹیاں گھروں میں آ کر بیٹھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ اس درد کو سہ نہ سکے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں فرمائی، آج اس ظالم نے ظلم کی وہ داستان لکھی، آج اس ظالم نے وہ درد دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھ کر کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اس نے مجھے بڑا درد دیا ہے، میری بچی کے زندگی کو اس نے برباد کیا ہے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما، اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما۔ یہ تو محمد الرسول اللہ کی بد دعا تھی، کیسے بچ سکتا؟ اور کون اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے؟ جو رب قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے، سن لو میرے حبیب کی امت،
جہاں تمہارا رب رؤوف ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہیں ان بطش ربک لشدید، وہیں تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی مار، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آئے تو تمہیں تمہاری دولت بچا نہیں سکتی، جب اس کی مار پڑے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں امن نہیں دے سکتی۔ ملک شام کی طرف ابو لہب اپنے بچے کو لے کر نکلا، اسے پتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی بد دعا ہے، یہ ضائع نہیں جائے گی۔ اسے پتا تھا کہ یہ دعا ضرور رنگ لائے گی اور یہ دعا میرے بیٹے کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ پورے سفر میں وہ ساتھیوں سے کہتا رہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی کہ سردار آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب رات میں جاگ کر تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ قافلہ نکلا، دوران سفر رات آئی، پڑاؤ ڈالا، قافلے کے سارے سامان کو جمع کیا گیا اور اس کے اندر عتیبہ کو سلایا گیا اور سارے سامان کے اطراف اور اکناف سارے قافلے کے لوگ سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے پہرا دیتے رہے، کہیں اس پر حملہ نہ ہو جائے۔ جب آسمان سے آفت آتی ہے تو دنیا کے ظاہری سہارے اسے بچا نہیں سکتے۔ جب آسمان سے ذلت کے، موت کے، ہلاکت کے فیصلے اترتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ جب آسمان سے فیصلے اتر جاتے ہیں موت کے، ہلاکت کے، ابو لہب کا یہ قافلہ اور یہ ظاہری اسباب اسے بچا نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، ایک جماعت آپ کا پہرا دینے لگی، پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے آپ کے دشمن زیادہ ہیں، ہم آپ کا پہرا دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا جاؤ جاؤ، گھروں میں جا کر سو جاؤ، جب اللہ کی ذات حفاظت کرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہرے دار بن جائے تو تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے یہ آفت آئی تھی، لکھا ہے علماء نے، جنگل سے درندہ آیا، ایک ایک کو سونگھنے لگا، دیکھنے لگا اور سیدھے اس نے چھلانگ لگائی، عتیبہ پر کود پڑا۔ محمد الرسول اللہ کی دعا رنگ لائی، اس کا نتیجہ ظاہر ہوا، عتیبہ کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی محمد الرسول اللہ کا کوئی غلام جب اس کی بیٹی کا گھر ٹوٹتا ہے، جب اس کی بیٹی پر ناحق طلاق پڑتی ہے، جب اس کی بیٹی کو ناحق ستایا جاتا ہے، جب وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے تو یہی معاملہ ان ظالموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ صورت کوئی اور ہو سکتی ہے، عذاب کی دوسری شکل ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا ناحق طلاق دینے والے، ناحق کسی کی زندگی کو برباد کرنے والے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکے۔ ان کو اپنے برے انجام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ ساری ملت کی، امت کی حفاظت فرمائے۔ آج ہر شہر کا، ہر محلہ اس لعنت کا شکار ہے۔ آج ہر 2 دن میں نوجوان ملاقات کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا
فیملی کے بارے میں بات کرنا ہے، مولانا طلاق اور خلا کے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنا ہے۔ ہر محلہ اس لعنت کا آج شکار ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا، تحفظ شریعت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ تم معاشرت کو سیکھو، یہ بھی شریعت کا اہم ترین جز اور حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے جب ظالم ہلاک ہو سکتا ہے تو بڑے بڑے ظالموں کو نبی کی دعا ہدایت پر بھی لا سکتی ہے، بڑے بڑے اسلام کے باغیوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا خادم بنا سکتی ہے۔ ایک طرف ابو لہب کے بیٹے کو ہلاکت کے منہ میں پہنچا کر نبی کے ہاتھ اسی حرم میں، اسی کعبے کے سامنے ایک دن بڑے درد کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ آج نبی رو کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہر دن مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہر دن مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کبھی بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی خباب ابن الارت کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں میرے گلے، میری گردن اور پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی ہے، کبھی ابو بکر کو مارا جاتا ہے، کبھی ابو ذر غفاری پر موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ میرے ہر صحابی کو، ہر نئے مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے اندر 2 لوگ ہیں، 2 بندے ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے، ان 2 میں سے کوئی ایک کلمہ پڑھ لے تو مسلمانوں کی طاقت بڑھ سکتی ہے، مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اسلام کو تقویت مل سکتی ہے، اسلام کو عزت حاصل ہوگی، مسلمان امن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج محمد الرسول اللہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین، اے اللہ اسلام کو مضبوط کر دے، مسلمانوں کو تقویت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کو ہدایت دے کر، یا تو عمر ابن الخطاب کو ہدایت دے دے، یا عمر ابن ہشام جو ابو جہل جسے کہتے ہیں، اے اللہ اسے ہدایت دے دے، یا تو ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دے، یا عمر ابن الخطاب کو کلمہ پڑھا دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا، اے اللہ اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں گزارش کروں گا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو تقویت نصیب فرما۔ ادھر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے، ادھر قبولیت کے آثار شروع ہوئے، ادھر ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے، ادھر عمر جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، رات کے اندھیرے میں اپنی اس مجلس کے لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ شراب پیتے تھے۔ پہنچے، مجلس کا کوئی بندہ، کوئی یار دوست وہاں موجود نہیں ہے۔ پھر روزانہ شراب کی بھٹی لگانے والے، شراب کی دکان چلانے والے کے گھر پر پہنچے، اتفاق سے وہ بندہ بھی، اس کا بھی دکان بند تھا۔
عمر نے سوچا کہ چلو آج کوئی نہیں ملا، چلو آج کم سے کم میں رات کی تاریکی میں کعبے کا طواف تو کر لوں، چونکہ اس دور میں مکے کے کافر بھی کعبے کا طواف کرتے تھے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے عقائد غلط تھے، 360 بتوں کو اس کے اندر رکھ کر وہ لوگ طواف کرتے تھے اور پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ گئے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کے حصے میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتفاق سے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بڑے غور سے، بڑے شوق سے عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کو سننے لگے اور سوچنے لگے کہ واقعی لوگ سچ کہتے ہیں کہ یہ بڑا شاعر ہے، بڑا بہترین اشعار پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ بڑی کریم ذات کا کلام ہے، یہ شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے، پریشان ہو گئے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جادوگر ہے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ شاعری ہے، اس نے فوراً اسے سن لیا۔ تو اللہ کے رسول نے دوسری آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا، کسی ساحر کا سحر بھی نہیں ہے، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ فرماتے ہیں اسی وقت اسلام دل میں داخل ہو گیا، قبولیت کے آثار شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی اظہار نہیں کیا۔ گئے ایک دن مکے کے اوباشوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میں اعلان کیا گیا، نعوذ باللہ، کون محمد الرسول اللہ کو قتل کر دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گلا دبا دے گا، ان کی آواز کو دبا دے گا۔ عمر ابن الخطاب کھڑے ہوئے، 27 سال کا یہ نوجوان کھڑا ہوا اور سارے مکے کے سرداروں کے سامنے علل اعلان اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھے تھے چمچا گیری کرنے والے، جی حضوری کرنے والے، اور جن کے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہتی اور صرف بول سے، باتوں سے جو کام چلاتے ہیں، جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ باتوں سے کام چلاتے ہیں، کام کچھ نہیں ہوتا، لمبے چوڑے دعوے تو کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ آج ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس دور میں بھی ایسی چمچا گیری کرنے والے بیکار اوباش بدمعاش شمشے موجود تھے۔ انہوں نے ابھارا کہ ہماری نگاہ میں تو ہی ایک مرد ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، چونکہ ہم تو نامرد ہیں، مردوں کی شکل میں نامرد ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم تو صرف چمچا گیری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے آج بہت سارے لوگ چمچا گیری کے لیے پیدا ہو کر چمچا گیری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اس دور میں بھی عمر کی چمچا گیری کرنے والے تھے۔ انہوں نے عمر کو ابھارا کہ چلو تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، ہماری نگاہوں میں تم ہی ایک مکے کے بہادر ہو۔ عمر نے قسم کھائی اور یہ عزم لے کر گھر سے نکلے، تلوار لے کر، ننگی تلوار۔ ارادہ کیا ہے؟ اسلام کے اس چراغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا، نبی کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دوں گا، نبوت کا گلا گھونٹ دوں گا، وحی کی آواز کو میں بند کر دوں گا، سچائی اور صداقت کے کلمے کو ہمیشہ کے لیے میں دفن کر دوں گا، کیوں سے اس آواز کو میں مٹا دوں گا۔ اللہ بھی کہتا ہے، یا ابن آدم انت ترید انا ارید،
ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن اتارنا چاہتا ہے، اور میں تیرے گلے میں، تیری گردن میں نبی کے غلامی کا طوق پہنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کی آواز کو دبانا چاہتا ہے، میں تجھے نبی کے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ نبی کی دعا کی قبولیت کے یہ آثار ہیں۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل گئے۔ عمر ہاتھ میں تلوار، اور تمہارے تیور بڑے الگ ہیں، بڑے سخت غصے میں ہو، بڑے سخت لہجے میں تم کلام کر رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سارے مکے کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے، چلو آج اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ، آج اس کی آواز کو ختم کر دوں گا، پھر آج کے بعد دوبارہ مکے میں کلمے کی آواز نہیں گونجے گی، اور حرم میں کبھی سجدہ نہیں ہوگا۔ اچھا عمر، اتنے سخت تیور، اتنا بڑا کارنامہ، ارے جا جا، محمد کو روکنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لے، جا اپنے گھر کا حال تو معلوم کر، پورے محلے کی تجھے فکر ہے، پوری جماعت کی تجھے فکر ہے، ذرا اپنے گھر کی بھی فکر کر کہ تیری اولاد کہاں جا رہی ہے، تیرا حال کیا ہو رہا ہے، لوگ تجھ پر کیا کہہ رہے ہیں، کتنا تھو تھو تیری ذات پر، تیرے گھر پر ہو رہی ہے۔ جا اوروں کی فکر کرنے سے پہلے ذرا گھر کا حال معلوم کر۔ اچھا میرے گھر میں کیا ہوا؟ عمر سے کہا گیا جا، تیری بہن اور تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اوروں پر تلوار کیا اٹھائے گا، پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کر۔ میرے محترم بھائیو، اوروں کی فکر کرنے سے پہلے ذرا گھروں کا جائزہ لینا، ذرا خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ میں کتنا بڑا حرام خور ہوں، ذرا خود کے کردار پر نگاہ ڈالنا کہ میں کتنا بڑا 420 ہوں، میں نے کتنے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھایا ہے۔ اس حرام دولت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے گھر میں روزانہ حرام کی دولت کی غذا چلتی ہے، آج میری زندگی میں یہ حالات آئے ہیں۔ ذرا اوروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ضرور سوچنا۔ آج ہم کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کب تک دوسروں کو سدھارتے رہو گے؟ خود بھی سدھرو، اپنی اولاد کو سدھارو، خود کی بھی فکر کرو۔ قیامت کے دن اللہ کسی جماعت، گاؤں، محلے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے گا، باپ ہونے کے ناطے ضرور اولاد کے متعلق پوچھے گا۔ ارے ظالم، میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی تھی، بتا تو نے اس نعمت کا کہاں تک صحیح استعمال کیا، اس اولاد کو تو نے کہاں تک سدھارا۔ میں نے تجھے گھر کی نعمت دی تھی، آل اولاد سے نوازا تھا، بتا تو نے اس میں کیا حق ادا کیا۔ اوروں کی فکر بعد میں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آئے، سیدھے گئے بہن کے گھر، قرآن کی تلاوت، قرآن کی یہ آیتیں دل کو پگھلا دیتی ہیں جب اسے شوق سے سنا جائے، طلب سے سنا جائے، ذوق پورا کرنے کے لیے نہیں، کانوں کی لذت کے لیے نہیں۔ قرآن پڑھ رہی تھی بہن، جا کر خوب مارا، بہنوئی کو لہو لہان کر دیا۔ ہدایت کا وقت آ چکا تھا، نگاہ پڑی قرآن کے اوراق پر، قرآن کے صحائف پر، قرآن کے ان الفاظ پر، ان حرفوں پر، جا کر اٹھانا چاہتے ہیں، بہن نے روک دیا کہ تو ناپاک ہے، یہ کلام پاک ہے، اسے چھو نہیں سکتا۔ جا اسے چھونا چاہتا ہے، اسے پڑھنا چاہتا ہے تو جا غسل کر کے آ۔
گئے غسل کیا آ کر پڑھتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ کافر تھے پھر بھی قرآن سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، قرآن کو میں نے آپ کے سینے میں اس لیے داخل نہیں کیا کہ آپ اذیتوں سے دوچار ہو جائیں۔ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، جو کام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ کی ذات اسے پورا کر کے رہے گی۔ قرآن پڑھتے ہیں، دل کی دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے۔ جو عمر نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، پتہ پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ حضرت سعید بن زید اور دیگر صحابہ لے کر پہنچے دار ارقم، جو مکہ المکرمہ کا پہلا مدرسہ تھا، اس امت کا پہلا مدرسہ۔ یاد رکھیں، مدرسہ اور مسجد اس کا تعلق روز اول سے رہا ہے۔ یہ دار الارقم یہ اس امت کا پہلا مدرسہ، پہلی دینی درسگاہ تھی۔ مسلمان بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے دیکھا دریچے میں سے کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہٹو، اگر نیک ارادے سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے، سیدھے پہنچے عمر رضی اللہ عنہ۔ نبی کی دعا تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عمر کے وہ تیور نہیں ہیں۔ مبارک ہو عمر، کل ہی اللہ کے رسول نے تیرے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، اللہ عمر مجھے چاہیے، اللہ عمر میری مراد ہے، اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے دے۔ شاید اللہ نے تیرے حق میں نبی کی دعا کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور فرمانے لگے کیا اب بھی نہیں سدھرے گا؟ کیا اب بھی راہ راست پر نہیں آئے گا؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا اور کلمہ پڑھنے کا اور اسلام کو قبول کرنے کا ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا؟ اللہ کے رسول آپ کی قدموں میں پڑھنے کے لیے آیا، آپ کی غلامی کا طوق پہننے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجئے۔ ادھر کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر صحابہ کرام کے نعرے تکبیر کی گونج سے، صدا سے، اعلان سے، اظہار سے سارے مکے کی پہاڑیاں گونج جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر عمر اٹھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا آپ کا لایا ہوا کلمہ حق نہیں ہے؟ کیا آپ کا لایا ہوا کلام یہ سچا نہیں ہے؟ کیوں نہیں عمر؟ اسلام سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، میں اللہ کا نبی سچا ہوں، اسلام برحق مذہب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گزارش کی، اللہ کے رسول، جب اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے اور آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، کلمہ سچا ہے، تو میری گزارش ہے اللہ کے رسول، میرا یہ مشورہ ہے۔ کیا مشورہ دیا عمر نے، کیا گزارش پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلام لانے کی وجہ سے عمر کے اسلام سے اسلام کو کیسی عزت نصیب ہوئی، مسلمانوں کو کیسی تقویت ملی۔ ادھر عمر کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے قدموں سے نہیں اٹھتے کہ ادھر سے جبرائیل بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آج آپ بہت خوش ہیں، آج آپ بہت خوش ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ اللہ کے رسول، آپ کو میں نے جب سے آپ کی نبوت کا اظہار ہوا ہے،
آج تک صرف آپ کو روتے ہوئے دیکھا، آپ کو درد سہتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آج آپ بہت خوش ہیں۔ فرمانے لگے کہ جبرائیل کیسے خوش نہ ہو جو عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، کیسے میرے درد کا خاتمہ نہ ہو کہ اسلام، عمر کا اسلام میرے زخموں کی دوا بن چکا ہے، عمر کا اسلام میرے دل کے لگے زخموں کو مندمل کر رہا ہے، کیسے میں خوشی نہ مناؤں کہ آج عمر اسلام قبول کر کے مسلمان بن چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ ساتھ، مکے کی ان پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام پر خوشی منا رہے ہیں۔ آسمان کے فرشتے بھی آج خوش ہیں، آسمان کی مخلوقات بھی آج بہت خوش ہیں کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم عمر کے غلام ہیں، ہم جھکنے کے لیے، ہم بکنے کے لیے، ہم لٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم عمر کے غلام ہیں، ہمارا کام چمچہ گیری نہیں ہے، ہم عمر کے غلام ہیں، اسلام کے خادم ہیں۔ چند ہزار روپیوں کے لیے ہمارا ایمان نہیں بکے گا، ہم عمر کے غلام ہیں، ہم کسی کی شال اور اس کا ہار پکڑ کر چمچہ گیری جی حضوری کرتے ہوئے جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ عمر کی غیرت اپنے اندر پیدا کرو، عمر کی وہ جوانی، وہ شجاعت، عمر کا وہ جذبے شوق اور وہ جہاد، عمر کی وہ جرأت اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ نے تمہیں عمر کا بیٹا اور عمر کا بھائی اور عمر کا غلام بنا کر پیدا کیا ہے، اور آج اسلام اور مسلمانوں کو، ملک اور ملت کو عمر کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ چمچہ گیری کرنے والے ٹوٹے پھوٹے بنگے چمچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسلام کو، مسلمانوں کو علی مرتضیٰ کی اولاد اور ان کے بھائیوں کی ضرورت ہے۔ چند ٹکوں کے لیے، چند نوٹوں کے لیے ایمان کے سودے کرنے والوں کی آج اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دور حاضر کے تمام نوجوانوں کو، بلکہ کہنے والے کو، سننے والے کو عمر کا سچا غلام بنائے، علی مرتضیٰ کی وہ طہارت، وہ شجاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔